کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب ٹرانسفر کرنا، جو آپ کو مل رہا ہے اس کو ٹرانسفر کر کے دوسرے کے نام اعمال میں پہنچانا۔ یہ جس طریقے سے مردوں کے لیے جائز ہے، زندوں کے لیے بھی جائز ہے۔ پھر حضرت حافظ احمد صاحب کے بڑے بیٹے ہوئے قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری طیب صاحب کو حضرت حافظ صاحب نے حفظ کرایا اور اپنے والد محترم کے معمول کے مطابق تمام دوستوں کی بڑی زبردست دعوت کی۔ اور آپ کو میں بتا دوں، یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے مالدار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نانوتوی نے تو یہ کیا تھا، اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ دیکھو، ان کی بیوی مالدار گھر سے تھی، بیوی سے یہ کہا تھا کہ دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان مناسبت ضروری ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، تم ایک مالدار خاتون ہو، میں مالدار بن نہیں سکتا، لیکن تم میری طرح سے بن سکتی ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے صدقہ کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت کی زندگی میں حضرت نے کوئی گھر بھی نہیں بنایا۔ جو لوگ دیوبند سے واقف ہیں، بیت العزیز کے نام سے دیوبند میں ایک مکان ہے جو آج کل حضرت مولانا سفیان صاحب وغیرہ کی جائیداد ہے، جو ان کا گھر ہے۔ حضرت نانوتوی حج کو چلے گئے تھے تو حضرت کے ایک مرید نے ان کی اہلیہ کے نام سے ہدیہ کیا تھا۔ اگر حضرت کے سامنے ہوتا تو حضرت بالکل قبول نہ کرتے۔ حضرت کی صورتحال تو یہ تھی کہ میرٹھ کے ایک نواب صاحب بہت سے پیسے اس وقت، آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، چاندی کے سکے چلتے تھے، لے کے آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت اسے جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ حضرت نے کہا، بھائی میری تنخواہ 5 روپے ہے، یہ 5 روپے میں سے 3.5 روپے میرا خرچ ہے، 1.5 روپے بچ جاتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ 1.5 روپے میں کہاں خرچ کروں۔ اسی 1.5 روپے کے تعلق سے میں پریشان رہتا ہوں۔ تم اتنے سارے پیسے لے کے آیا ہو، میں اور پریشان ہو جاؤں گا، میں کہاں خرچ کروں گا، تو میں جہاں اچھا لگے خرچ کر دینا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، حضرت قبول کر لیجئے۔ حضرت نے ذرہ برابر توجہ نہیں کی۔ حضرت اخیر میں مسجد چھتا سے جانے والے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت کی جوتیوں پہ لا کر کے وہ سارے پیسے، وہ سارے چاندی کے سکے انڈیل دیے جوتیوں کے اوپر کہ حضرت قبول کر لیں گے۔ حضرت نے اپنی جوتیاں اٹھائی اور اٹھا کر کے جھاڑ دیا اور جوتیاں پیروں میں ڈال کر کے آگے چلے گئے۔ تو یہ حضرات وہ تھے کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اپنی اولاد کے حفظ کی تکمیل کی خوشی میں بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی دعوت کرنے کے بعد پھر حضرت حافظ احمد صاحب نے بھی اپنے صاحبزادے قاری طیب صاحب کو اپنے پاس تنہائی میں بلایا اور بلا کر کے یہ کہا، بیٹا تم آج حافظ ہو گئے، تم بڑے عالم بھی بنو گے، تمہارے پاس عہدے بھی ہوں گے، منصب بھی ہوں گے، دنیا کی دولت بھی تمہارے قدموں میں آئے گی، لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہوگا۔ حفظ بیٹا میں نے تم کو اپنے لیے کرایا ہے، ایک پارے میں مجھے بھولنا نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت قاری طیب صاحب کا معمول ہوا حضرت حافظ صاحب کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کو حفظ کرانا
اور اولاد کا حافظ بن جانا اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جو نگاہیں اس دنیا کے علاوہ اس دنیا کو دیکھتی ہے ان سے جا کر پوچھیے۔ ہماری نگاہیں تو اس دنیا کی قدر و قیمت اور ان دنیا میں گھومتی ہیں۔ جو نگاہیں اس دنیا کو پہچانتی ہے آپ ان سے پوچھئے کہ حفظ قرآن کتنا بڑا اہم اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ وہ ہیں جو دلوں کے اندر اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی تمنا رکھتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بن نہیں سکے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اولاد حافظ قرآن بن جائے، اور اس کی خوشی میں اگر بزرگوں کی دعوت کی جائے، علماء کی دعوت کی جائے، دوست احباب کی دعوت کی جائے، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے ہمارے اکابرین تک سے ثابت ہے۔ دوسری بات، عموماً جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اب تک تیسرے دن میلاد کرنے یا کچھ کھلانے یا دعا کرنے کا معمول شکل بدل کر کے چلا آتا رہا ہے۔ 40ویں دن میں بھی شکل بدل کر کے کچھ نہ کچھ کرنے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ شکل بدلنے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے جو تیسرے دن جس کو تیجا بولتے ہیں، اس کی میلاد کو اگر غلط کہا ہے تو اس کی شکل اگر بدل دی جائے تو وہ بھی غلط ہوگا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ اسی طریقے سے 40ویں دن اگر کچھ کرنے کو غلط کہا گیا ہے، اگر 40ویں دن شکل بدل کے کیا جائے تو حقیقت نہیں بدلے گی، حکم وہی ہوگا۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے دن کی کوئی تعین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وفات کے بعد درد، غم اور احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ غم زندہ رہتا ہے تو کرنے کا جذبہ بھی زیادہ رہتا ہے، پہلے ہی دن سے کریں، کوئی تعین نہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب اصل وہ ہے جس کا ثواب آپ کو ملے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آیا نہیں یا ہے نہیں تو آپ ٹرانسفر کیسے کریں؟ ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا تو ضروری ہے۔ جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگا نہیں تو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ عمل جو ثواب کا ہے اسی کا ایصال ہو سکتا ہے۔ ایصال کے معنی ٹرانسفر، اسی کا ایصال ہو سکتا ہے۔ جو عمل ثواب کا نہیں ہے اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے کہ تیسرے دن یا 40ویں دن گائے ذبح کیے اور ذبح کر کے تمام رشتہ داروں کو کھلائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غربا نہیں تھے، یہ سارے خوشحال لوگ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس لیے یہ عمل کیا تاکہ لوگ کہہ نہ سکیں کہ بھائی باپ کے لیے، بھائی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے کچھ کیا نہیں، اس لیے کیا۔ اگر ثواب کی نیت سے کی ہوتی تو ثواب ہم جانتے ہیں کہ غریبوں پر خرچ کرنے میں، امیروں پر خرچ کرنے کو کوئی بھی ثواب نہیں جانتا ہے۔ گھر میں اگر پیسے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ فلاں امیر صاحب کو اگر یہ روپیہ لے آ کے دیں گے تو ثواب ملے گا۔ سب یہ جانتا ہے کہ فلاں بیوہ کو، فلاں یتیم کو، فلاں غریب کو، فلاں وہ شخص جو بہت بیمار ہے اور دوائی کے پیسے تک اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس کو لے کے دیں گے تو ثواب ملے گا، سبھی جانتے ہیں۔
تو اگر ثواب کی نیت سے کیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ جو مصرف ثواب ہے وہ اپنائیں گے. اگر ثواب کی نیت سے نہیں ہے تو پھر وہ ہوگا جیسا ہوتا ہے. جب امیروں کو کھلانے میں دعوت کرانے میں ثواب نہیں ملا تو وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتا ہے. کچھ نہیں ملا، گویا کہ کیا کرایا سب برباد ہو گیا. تو ایصال ثواب کی وہ شکل جو خود کو ملے پھر اس کو ٹرانسفر کر سکیں، اس میں سب سے بہترین شکل وہ ہے جس کا ثواب مدت مدیدہ تک، لمبے زمانے تک، لمبے عرصے تک ملتا رہے. مثال کے طور پر ایک غریب بچہ ہے، وہ غریب بچہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ذہین ہے، لیکن باپ میں پڑھانے کی سکت نہیں ہے. آپ نے یہ طے کیا کہ میں اس غریب بچے کے پڑھانے کا خرچ اٹھا لوں گا اور یہ میں اپنی اہلیہ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے کروں گا. یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، یہ بچہ عالم دین ہو گیا. جب تک یہ بچہ دین کی خدمت کرتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. اسی دفعہ میں رمضان میں ایک کلپ سنا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. پاکستان کے کسی عالم دین کی کلپ تھی. وہ حضرت مولانا دوست محمد صاحب آگے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا دوست محمد صاحب نے بیان کیا کہ میں دیوبند گیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس وقت داخلے کا سسٹم بڑا محدود ہوتا تھا، بڑے کم طلباء کا داخلہ ہو پاتا تھا. تو میں وہاں گیا تاکہ وہاں میں علم حاصل کروں. کوٹا فل تھا، میرا داخلہ ہوا نہیں. اجازت یہ ملی کہ درس میں شریک ہو سکتے ہو. آج کل بھی یہ سلسلہ وہاں چلتا ہے، اس کو بولتے ہیں سماعت، یعنی آ کے کلاس میں بیٹھ سکتا ہے. نہ کھانے کا انتظام ہوگا، نہ رہنے کا انتظام ہوگا، کوئی ایسا انتظام نہیں ہوگا. تو انہوں نے اسے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں سماعت کروں گا. ایک مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میں یہاں رات میں قیام کرنا چاہتا ہوں، مجھے قیام کی اجازت دے دیجئے، میں مسجد کی صفائی ستھرائی کر دیا کروں گا. مؤذن صاحب نے سوچا چلو میرا ایک کام ہلکا ہو جائے گا، انہوں نے اجازت دے دی. لیکن کھانے کا مسئلہ اب بھی تھا. خیال آیا جب تک پیسے رہے کھاتا رہا، اس کے بعد جب پیسے ختم ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اب فاقہ سے کب تک گزارا ہو سکتا ہے، میں واپس اپنے یہاں چلا جاؤں گا، ملتان چلا جاؤں گا. لیکن دیوبند چھوڑنے میں بڑا احساس ہو رہا تھا کہ یہ علم کی یہ محفل اور یہ درس کہاں مل سکتا ہے. میں مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کے بڑا مغموم تھا. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. ایک خاتون بھی وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، پھر غور سے دیکھا، پھر قریب آئی، قریب آ کر کے کہنے لگی بیٹا تم بڑے کوئی شریف گھرانے کا بچہ لگتے ہو لیکن غمگین ہو، تمہیں شاید کوئی پریشانی ہے، بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے. مولانا دوست محمد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جاؤ تمہارا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، میرا اپنا مسئلہ ہے، تمہیں میرے مسئلے سے کیا تعلق. انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے بتاؤ تمہاری دقت کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے. مولانا دوست محمد صاحب کہتے ہیں کہ اتنا اصرار کیا کہ میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا داخلہ یہاں ہوا نہیں ہے، میں یہاں قیام کیا ہوا ہوں، پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، جو پیسے ساتھ لے کے آیا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں، یہاں سے مجھے واپس جانا ہے اور میرا دل اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں
غمگین ہوں. کہنے لگی بیٹا تم کو علم حاصل کرنا ہے, تم کو واپس جانا نہیں ہے, میں تمہارے کھانے کا انتظام کروں گی. کہنے لگے مانا دوست محمد صاحب نے کہا اماں اب کہاں سے کرو گی؟ کہنے لگی بیٹا میں ایک بیوہ خاتون ہوں, یہ جو سامنے والا گھر ہے بڑا امیر ہے, میں اس کے یہاں جا کر کے صبح برتن دھو دیتی ہوں, مجھے 2 چپاتی مل جاتی ہے, 2 روٹی مل جاتی ہے, شام میں جا کے برتن دھو دیتی ہوں, 2 روٹی پھر مل جاتی ہے. بیٹا 1 روٹی میں کھا لوں گی, 1 روٹی تمہیں دے دوں گی, بیٹا وہ روٹی کھا کے بھوک مٹا لینا, لیکن علم حاصل کرو, واپس مت جاؤ. فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے طے کیا کہ نہیں میں پڑھوں گا. میں جاتا تھا, وہ عورت سال بھر اس نے ایسی ڈیوٹی دی, ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس کے دروازے پہ گیا ہوں اور وہ میرا انتظار نہ کر رہی ہو, مجھے 2 منٹ انتظار کرنا پڑا ہو. میرے جانے سے پہلے وہ ہمیشہ انتظار کیا کرتی تھی, اپنے دوپٹے کے کونے سے وہ روٹی نکالتی تھی, مجھے دے دیتی تھی, اور میں وہ کھا کر کے کسی ٹیوبویل کے نیچے آ کر پانی پی لیتا تھا, اپنی بھوک مٹا لیتا تھا. پورا سال میں نے اس طریقے سے گزارا. اگلے سال میں نے امتحان دیا, میرا داخلہ ہو گیا, کھانا کھل گیا, میں عالم بن گیا, اپنے ملک میں آیا, آ کر کے خدمت شروع کی, کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب کی. میں حج کرنے کے لیے گیا, مدینے میں میرا قیام تھا. میں ایک دن خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت شاندار خوبصورت تخت ہے جس میں موتی, ہیرے, جواہرات لگے ہوئے ہیں, اور پھر دھیان دے رہا ہوں تو ایک خاتون اس میں بیٹھی ہوئی ہے جس کے بدن میں بے شمار زیورات ہیں اور وہ ریشم کا کپڑا پہنی ہوئی ہے. میں قریب گیا تو جا کے دیکھتا ہوں وہی خاتون ہے جو مجھے روٹی دیا کرتی تھی. میں نے کہا اماں تجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ کہنے لگی بیٹا وہ اس 1 روٹی کی برکت سے, بیٹا اسے اس 1 روٹی کی برکت سے. میرے بھائی یہ ثواب کے وہ طریقے ہیں, وہ صدقہ جاریہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر ہی برکات سے نوازتا ہے, آخرت میں اللہ بے شمار عطا کرتا ہے, بے شمار عطا کرتا ہے. یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں, یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں. کہیں لوگ مسجد ہے وہاں صحیح انتظامات نہیں ہے, وہاں کوئی انتظام کرا دینا صدقہ جاریہ ہے. ایسے کاموں میں حصہ لیجئے, ایسے کاموں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. ایک گائے ذبح کر کے کھلا دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے. بہرحال آج کی یہ نشست اصل بچوں کے حفظ کی تکمیل کی مسرت میں ہے. ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے اس لائق ہیں جن کو ہم حافظ قرآن بنا سکیں, آج ہی تہیہ کیجئے, ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اور اگر ہمارے پاس ایسے بچے نہیں ہیں تو جو غریب اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے, کھڑے ہوئیے اور یہ کہیے بلا کسی ریا کے, بلا کسی نمود کے, کہیں آپ کا نام نہ آئے, بس اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام آئے. آپ اس طریقے سے بند مٹھی دیجئے کہ گاؤں میں کسی کو خبر نہ لگے کہ تعاون کرنے والے آپ ہیں. انشاءاللہ آپ کو اپنے بچے کو حافظ بنانے کا جو اجر ملتا, اس اجر میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی, اور جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے. جزاک اللہ.